قبر کے اندر سے آواز آتی ہے میں زندہ ہوں میرا یہ نام ہے مجھے نکالو، میں زندہ ہوں میرا یہ نام ہے مجھے نکالو۔ جیسے قبر کو کھولا وہ عورت نے یوں ہاتھ کر دیا اور کہا میرے بڑی چادر لے کر آؤ، میرے گھر سے بڑی چادر لے کر آؤ، میرے گھر سے۔ فوراً حکم ہوا بھائی چادر لے کر آؤ۔ جیسے چادر لا کر دیے وہ عورت نے اپنے آپ کو لپیٹا، خود قبر سے باہر نکلی اور سیدھے دوڑی سیدھے اپنے گھر میں گئی اور گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بہت عجیب واقعہ۔ ایک کتاب ہے، میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں، ایک کتاب ہے اصلاحی خطبات، اور اس کے لکھنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے مولانا عبدالرؤوف سکروی۔ بولو مولانا عبدالرؤوف سکروی۔ انہوں نے محبوب بھائی واقعہ سنا، سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ کوئی جگہ کا نام لکھا ہے، گلگت کر کے جگہ ہے، پاکستان میں کوئی جگہ ہوگی گلگت نام کی جگہ، وہاں کہتے ہیں کوئی شخص گزرتا تھا، بھائی کام دھندے والا کوئی آدمی تھا، قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، ایک عورت کی آواز آتی مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو۔ اب یہ آدمی جو گزر رہا تھا اس کو ایسا لگا بھائی قبر میں کون زندہ ہوتا ہے، یہ میرے کو وہم تو نہیں ہو رہا ہے۔ وہ قبر کے پاس گیا تو آواز اور اونچی ہو رہی تھی، میں زندہ ہوں میرے کو نکالو، میں زندہ ہوں میرے کو نکال۔ یہ حیران ہو گئے کہ قبرستان ہے، قبر میں تو سب مردے ہوتے، یہ عورت وہ فوراً بستی میں گیا، بستی والوں کو کہا میرے کو کوئی دماغی وہم تو نہیں ہو گیا، میرے کو کوئی سمجھ بوجھ میری ختم تو نہیں ہو۔ گاؤں والے آئے تو آواز اور بڑھ گئی، وہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے میں زندہ ہوں میرا یہ نام ہے مجھے نکالو، میں زندہ ہوں میرا یہ نام ہے مجھے نکالو۔ اب گاؤں والوں نے کہا ہمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ عورت تو مری ہے، ہم نے خود اس کو جنازہ پڑھا ہے، اس کو دفن کیا، علماء کرام کو بلاؤ۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء کرام آئے، مشورہ ہوا، مشورہ میں 24 گھنٹے لگے، مشورے میں 24 گھنٹے تک وہ چلاتی رہی مجھے نکالو مجھے نکالو۔ 24 گھنٹے کے بعد پھر قبر کو جب جیسے قبر کو کھولا وہ عورت نے یوں ہاتھ کر دیا اور کہا میرے بڑی چادر لے کر آؤ، میرے گھر سے بڑی چادر لے کر آؤ، میرے گھر سے۔ فوراً حکم ہوا بھائی چادر لے کر آؤ۔ جیسے چادر لا کر دیے وہ عورت نے اپنے آپ کو لپیٹا، خود قبر سے باہر نکلی اور سیدھے دوڑی سیدھے اپنے گھر میں گئی اور گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ گھر کا دروازہ اندر سے، سارے علماء بھی پیچھے دوڑے، سارے گاؤں والے بھی دوڑے، جنہوں نے دیکھا تھا سب دوڑے، وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ ارے سب نے کہا تو دروازہ کھول، تو قبر سے آئیے واپس آئیے، ہمیں کچھ تو بتا کے کیا ہوا، تو پوری چادر لپٹ کر آ گئی۔ تو عورت اندر سے کہتی ہے قریب مت آنا کوئی، اس لیے کہ جو میرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا، قریب مت آنا کوئی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہم ہمت والے، تو بتا تو صحیح۔ خیر اس نے اندر سے کنڈی کھولی، 4-5 علماء اندر گئے، اس نے سب سے پہلے چادر کو اپنے سر سے ہٹایا تو نہ سر ہے نہ بال ہے نہ کھوپڑی ہے، صرف کھڈا بنا ہوا ہے، نہ بال بھی نہیں ہے، یہ سر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، ایک ایسا سوراخ اندر گہرا سوراخ بنا ہوا ہے جس سے اندر کی جلتی ہوئی کھوپڑی نظر آتی ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہے جب میں قبر میں گئی یہ مجھے عذاب دیا گیا، میرے بالوں کو فرشتوں نے اتنا زور سے کھینچا کہ بال کے ساتھ میں کھال بھی نکل کے آ گئی، اور اس لیے کھینچا کہ میں یہ بال غیر مردوں کو بتایا کرتی تھی۔ اس کے بعد سننا، اس نے اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا، دیکھنے والوں نے زور سے چیخ ماری کہ سوائے دانت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، دانت کی کچھ نظر۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے دانت ہونٹ کہاں گئے؟ کہا ہونٹ پہ لپسٹک بہت لگایا کرتی تھی، ہونٹ پہ لپسٹک بہت لگایا، اور مقصد یہ تھا کہ جب باہر نکلو تو دوسرے لڑکے مجھے دیکھے، دوسرے مرد مجھے دیکھے۔ اللہ نے کہا جس ہونٹوں سے میری نافرمانی کی ہے آگ کی قینچی سے اللہ نے وہ میرے ہونٹوں کو کاٹ دیے، فرشتوں کو حکم دیا آگ کی قینچی سے میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں تو دیکھا کہ سب انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، سب انگلیوں کی کھال نکل گئی ہے۔ کہا یہ کیا؟ ہاتھوں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی، پاؤں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے معلوم نہیں میرا وضو ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، میرا غسل ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، میری نماز ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن فرشتوں نے یہی کہا یہ ہاتھ اور پاؤں تو دوسرے مردوں کو لڑکوں کو دکھایا کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی۔ کہتے آگ کی قینچی لائی گئی اور انگلیوں کو کاٹا نہیں گیا، میرے ناخنوں کو کھینچا گیا جس کی وجہ سے انگلیاں کی چمڑی بھی باہر آنے لگی۔ اتنا کہا اور وہ عورت نے پھر کپڑا ڈالا اور دھار سے زمین کے اوپر گری، سب کو بلائے، کہا یہ تو مری ہوئی ہے، پھر سے لاش اٹھائے قبر میں جا کے رکھے۔ پھر میرے دوستوں وہ علماء آپس میں سوچنے لگے، دفن تو کر دیا کہ یہ کیسے قبر میں چلی گئی پھر زندہ ہو گئی۔ تو میرے دوستوں علماء کہتے ہیں ہم نے جب اس کے بارے میں ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی
اللہ کسی کو قبر سے زندہ کرتا ہے. اور صرف حالانکہ دستور نہیں ہے ایک بار قبر میں ڈالا مر گیا بات ختم ہو گئی. اللہ کبھی کبھی کسی مرد کو اور کسی عورت کو زندہ کرتا ہے اور اس لیے زندہ کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک آیت بتائی ہے کہ میں کبھی کبھی سبق سکھانے کے لیے ممکن کو ناممکن کرتا ہوں تاکہ کم سے کم لوگ سوچے کہ آئندہ گناہ ہم یہ نہ کرے. قرآن کریم میں لکھا ہے وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ مولانا عبدالرؤوف صاحب نے یہ واقعہ لکھا اور اس کے بعد لکھا کہ دو بڑی بڑی کتابیں ہیں. ایک حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے میں نے پڑھا ہوں اس کا نام ہے احوال القبور. ایک ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں ان کی کتاب ہے من عاش بعد الموت. یہ دونوں کتابوں کو ملاؤ تو پتہ چلے گا کہ آج تک جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اللہ نے کتنی مرتبہ مردوں کو قبر سے زندہ کیا ہے عورتوں کو قبر سے زندہ کیا ہے. عبرت اور سبق کا سامان دکھایا پھر واپس مرد بھی قبر میں چلا گیا عورت بھی قبر میں چلی گئی. اس پر دو کتابیں لکھی گئی ہے. میرے پیاروں اور میری مائیں بہنیں آج ہمارے بالوں کا کیا حال ہے. ہمارے لپسٹک نہیں چلتا نا لپسٹک کے بغیر ہماری ماں بہنوں کو. ہاتھ میں نیل پالش اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے ہم تو اور بھی آگے بڑھ گئے. وہ عورت کو تو چلو ہونٹ کاٹے لپسٹک لگاتی تھی وہ عورت کے ناخن کھینچے اس لیے نیل پالش پاؤں اور ہاتھ کے ناخن میں ہوتا تھا. ارے وہ عورت نے بال لوگوں کو بتائے تو اس کا بال اور کھال. ہمارے یہاں تو بال پہ بھی کلر ہوتے سر کے بال کے اوپر کوئی گولڈن کلر کوئی سلور کلر باقاعدہ کلر. اور مولانا سراج صاحب میں سچ بتاتا ہوں وہ کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. جو ماہواری پیریڈ آتا ہے اس کے بعد جو غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون کی مدت ختم ہوتی ہے اس کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا. تو جب غسل نہیں ہوتا جن عورتوں نے سروں پہ بال رکھا اور کیمیکل رکھا اور دھو کر بھی نہ گولڈن کلر نکلتا نہ سلور کلر نکلتا نہ گرے کلر نکلتا ان کا نہ ماہواری کا غسل ہوتا نہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کا غسل ہوتا نہ ان کے ساتھ نفاس کا غسل ہوتا. تو جب غسل نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی. کتنے بھی سجدے مارے کتنے بھی رکوع مارے نماز نہیں ہوتی. بھائی شرط ہے صفائی اس کے بعد نماز. بولو نا شرط ہے اور اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا. صاف کہہ دیا ناپاک ہو تو پاک ہونا ضروری ہے. پاک ہوں گے تو نماز ہوگی. بلکہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کبھی سال میں عورت مر گئی یہ سر پہ بال کلر ولر تو ظاہری بات ہے میت کے تھوڑی کچھ بال کاٹے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو میت کو غسل دیا جائے گا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوگا. اور جو عورت بغیر غسل کے قبر میں جائے ہمارے نبی نے فرمایا قبر کے عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دنیا میں بتا دے تو تم قبر میں مردوں کو داخل کرنا بند کر دو گے. اور میرے آپ سے بھی کہتا ہوں میرے پیاروں ہو سکے تو آپ لوگ بھی اس کی کوشش کریں اپنی ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو سمجھائے. ٹھیک ہے ہاں تھوڑا بہت اپنی کچھ خوبصورتی کے لیے کرے وہ بھی اپنے شوہر کے لیے غیر مردوں کے لیے. آج عجب معاملہ ہے عورتیں گھر میں رہے گی نہ میلا کچیلا کپڑا پھٹا ہوا کپڑا ایسا لگے گا کہ اس کے پاس کپڑے ہیں نہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور وہ بیچارہ مرد آئے گا نا شوہر گھر میں آئے گا اپنی بیوی کو ایسا میلا کچیلا دیکھے گا تو دیکھنے کے واسطے جو تڑپ لے کر آیا جو فیلنگز لے کر آیا وہ فیلنگز بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی عورت کو بولو اپنے پڑوس میں شادی وہاں منڈپ لگائے صرف تیار ہونے میں 1 گھنٹہ وہ شوہر بیچارہ نیچے بائک پہ کھڑا ہے یا گاڑی میں کھڑا ارے آجا ارے اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی رکو کیا ہوا وہ لپسٹک ذرا بھول گئی میں لپسٹک بھول تو یہ کس کو دکھانے جا رہی ہے. شوہر تو تیرے سامنے تھا اس کے سامنے تو میلا کچیلا کپڑا پہنے اس کے سامنے تو لڑائی جھگڑے والی باتیں ہوئی. اور یہاں دو قدم پہ یہاں پہ منڈپ لگا ہے تو وہاں پہ اور وہاں گناہ ہو رہے وہاں مرد آ رہے وہاں عورتوں کا مردوں کا ملنا ہوتا ہے وہاں بینڈ باجے بجیں گے وہاں ناچنا ہوگا. تو یہ بات آئے گا ایسا کہو کیا بولے گی معلوم اتنی عورتیں اپنے کو دیکھے گی تو تھوڑا سمارٹ تو ہونا چاہیے نا.
یہ جملہ جو ہے نا کہ کتنے لوگ ہم کو دیکھیں گے تھوڑا اچھا لگنا چاہیے، شاید یہی جملہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. یہی جملہ کہ لوگ دیکھیں گے تو تم دوسرے مطلب ہماری عورتوں کی غیرت اتنی مر گئی ہے، وہ کسی اور کے مرد کو دیکھنا چاہتی ہے اور لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے، اپنے کپڑے دکھانا چاہتی ہے. اور ہمارے نبی کی بیٹی، بولو کون حضرت؟ بات ختم کرنا، بولو نا ہمارے نبی کی بیٹی کون حضرت؟ فاطمہ نے بہت ساری وصیت کی تھی وفات کے وقت. اس میں ایک وصیت کیا کی تھی؟ علی، اپنے شوہر سے وصیت کی تھی، علی میرے جنازے میں کسی کو بلانا نہیں، میرے جنازے میں کسی کو بلانا نہیں. تو حضرت علی نے کہا کیسی بات کرتی ہو، نبی کی بیٹی ہے، پورا مدینہ جمع ہوگا جنازے میں، فاطمہ تمہارا انتقال ہوگا پورا مدینہ. بھائی بڑی عورت ہے، نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کون سا ہوتا؟ بلکہ فاطمہ کا تو وہ عہدہ ہے کہ ساری عورتیں جنت میں جائے گی، فاطمہ کو ساری عورتوں کی امیرت بنایا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی فرماتے ساری عورتیں جنت میں جائے گی، عورتوں کی سردارن امیرن. بولو کون حضرت؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہو کہ میں جنازے میں کسی کو نہ بلاؤں، ارے پورا مدینہ جمع ہوگا. حضرت فاطمہ نے روتے روتے اپنے شوہر علی سے کہا نہیں، میرے جنازے کا اعلان مت کرنا، کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا کسی غیر مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں، کسی غیر مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ زندہ ہونے کی حالت میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، چاہتی ہوں کہ جانے کے بعد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. لیکن میرے پیاروں، آج پھر ایک مرتبہ کہوں گا، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں بات ختم کرتے کرتے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کیونکہ وقت کم ہے، 10 منٹ باقی ہے، میں یہی کہوں گا کہ آج ہماری ماں بہنیں، ہوتا ہے بھائی یہ ہر ہفتے ماشاءاللہ مستورات جمع ہوتی ہے، ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، کسی کا گھر طے ہوتا ہے. ہماری سب بہنیں آتی ہے، تعلیم میں آتی ہے، چلی جاتی ہے، تعلیم میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے. لیکن عمل کون کرے گا؟ وہی شادی بیاہ میں وہی ڈھول ڈھتورے، وہی سب کو جمع کرنا، وہی اپنی سیلیبریٹی بتانا، اپنی خوبصورتی بتانا، اپنی لپسٹک بتانا، اپنے موبائل کے اوپر گندے کام کرنا، اور وہی ہمارا حال کیا، ہمارا نیل پالش اور یہ پاؤں کے ناخن میں پالش اور سر کے اندر بالوں میں کلر لگانا. کتنا جیئیں گے ہم لوگ؟ ارے بولو نا کتنا جیئیں گے ہم لوگ؟ جتنی ہماری عمر گئی ہے شاید اتنی عمر اب ملے نہ ملے کچھ معلوم نہیں. اور مرنے کا تو ہے، مرنے کا تو ہے. آپ کو ایک بات بتاؤ، حضرت عائشہ وہ گھر میں بیٹھی تھی، ایک عورت نے آ کر کہا عائشہ تمہیں معلوم ہے جو گنہگار ہوتا ہے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے جو گنہگار ہوتا ہے اس کو قبر میں عذاب؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا سنا نہیں کبھی کہ قبر میں جاوے تو عذاب ہوتا. خیر وہ عورت چلی گئی. حضرت عائشہ ٹینشن میں بیٹھی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، وہ عورت آئی تھی اور یہ کہہ کر گئی کہ جو گنہگار ہوگا، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جنت جہنم میں معاملہ ہوتا، یہ تو عورت یہ بول رہی تھی کہ قبر میں ڈالو تو عذاب ہوتا ہے. ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا ہاں عورت سچ بول کر گئی، عذاب القبر حق، قبر میں عذاب ہوتا ہے. اگر کوئی صحیح ہوتا ہے تو اسی قبر کو جنت کا باغ بنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی گنہگار ہوتا ہے تو اسی قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی میرے نبی یہ بول کے اتنا روئے کہ حضرت عائشہ کہتی اس دن سے لے کر جب تک میرے نبی کا وصال نہیں ہوا، کئی سالوں تک میں دیکھتی تھی ہر نماز کے بعد میرے نبی کہتے تھے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا. ہمارے نبی دعا مانگتے قبر کے عذاب سے بچا دینا. تو ہم یہی حال میں قبر میں جائے، سر پہ کلر لگا ہو، ہاتھوں میں نیل پالش ہو، پاؤں میں نیل پالش ہو، موبائل میں گندگیاں ہو. اور کتنی ہماری ماں بہنیں، آپ برا نہ مانے، محبوب بھائی میں نے اس کے بارے میں کئی لوگوں کو پوچھا، کتنی ہماری ماں بہن بیٹی ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں ان کو وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے نا، ہماری ماں بہنوں کو یاد نہیں یاد. وہ ایسا اللہ اکبر کر لیتی ہے اور کسی کو پوچھنے کی بھی فکر نہیں. ابھی فلم کی ایک ایکٹریس کا انتقال ہو گیا، مر گئی، سب لوگ اسی فکر میں، موبائل پہ، ٹی وی پہ
चैनल में मर गई, डूब गई, और फिर बाकायदा बैठ के डिस्कस करते, खुद की मौत मरी, अटैक आया, शराब पी। मेरे दोस्तों, मैं कसम खा कर कहता हूँ, जितनी देर हम उस औरत के पीछे पड़े उतनी देर में अगर दुआ कुनूत याद कर लेते तो क्या जाता।